اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ کہو گے امانت اللہ ثانی، ہم جب بھی مدرسوں کے جلسے میں آتے ہیں، مدرسوں میں شریک ہوتے ہیں، مفتی زبیر کا بیان سنتے ہیں، مولانا رضوان صاحب تقریر کرتے ہیں، مولانا نبیل صاحب بیان کرتے ہیں، ایک ہی بات کہتے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بتاؤ کیا خدا کی اس لمبی چوڑی دنیا میں صرف علم قرآن ہے؟ ہم اگر دیکھتے ہیں تو خدا کی اس دنیا میں بے شمار علوم ہیں، بے شمار فنون ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بائیولوجی ہے، فزکس ہے، ایگریکلچر ہے، ایلومکس ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر کوئی عالم کبھی کسی علم کا تذکرہ نہیں کرتا، کبھی کسی علم کے بارے میں نہیں کہتا، کبھی کسی علم کے بارے میں نہیں بتاتا۔ لیکن ہم اگر ان مدرسے والے سے پوچھیں کہ بتاؤ تم نے خدا کی مخلوق کو کیا نفع پہنچایا، کون سا سامان بنا کے دیا، کون سا سامان ایجاد کیا، تو امانت اللہ ثانی ان مولویوں نے آج تک کھیر کھانے کا چمچہ بھی، ارے بولو چمچہ بھی، ڈر کیوں رہا ہو، میرے ساتھ بولو، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بنایا آج تک انہوں نے؟ اور تو اور کپڑے سونے کی سوئی تک نہیں بنائی۔ اور اس سے آگے کی بتا دوں، مرغوں کے ڈونگے صاف، لیکن مرغا کھانے کی پلیٹ بنائی کسی مولوی نے، کسی مدرسے والے نے؟ اس باب میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں ملے گا امانت اللہ ثانی تو اپنے بجنور دھامپور سے چل کر 200 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے بہوڑپور تک آیا۔ یہ کار سائنس کی ایجاد ہے۔ جس مائک کے ذریعے تیری آواز ہماری بستی میں گونج رہی ہے، یہ بھی سائنس کی ایجاد ہے۔ کل ہمارا رشتہ دار اگر دلی بھی ہوتا تھا، اس کی خبر لینے کے لیے 1 ہفتہ لگ جاتا تھا، تب لوٹ کے جواب ملتا تھا، اور آج 1 منٹ میں موبائل نکالا اور خیریت معلوم کر لی۔ دنیا کے کسی کونے پہ ہو، منٹوں میں بات ہو جاتی ہے۔ یہ موبائل، یہ ٹیلی فون سائنس کی ایجاد ہے۔ کل حکیم دوائی گھوٹتے گھوٹتے پلاتے پلاتے تھک جاتے تھے، بیماری نظر نہیں آتی تھی، آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بیماری کا پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ بائیولوجی کی دین ہے۔ کل کسان رات کو جاتا تھا، رات میں لوٹتا تھا، تب بھی 1 بیگھہ زمین تیار نہیں کرتا تھا، اور آج گھنٹوں میں بیگھوں کی بیگھے زمین تیار۔ یہ ٹریکٹر، یہ زمین تیار کرنے کا آلہ، یہ بھی ایگریکلچر کی ایجاد ہے۔ بتا امانت اللہ ثانی، وہ علم اچھا ہے کہ جنہوں نے خدا کی مخلوق کو اتنا نفع پہنچایا، یا وہ علم اچھا ہے جنہوں نے کوئی سامان بنا کے نہیں دیا؟ تو بھوڑپور والوں، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں آج کے نوجوان کی ترجمانی کر رہا ہوں، ان لفظوں کو بیان کر رہا ہوں جو آئے دن ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکراتے ہیں، ان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ یوں کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، واقعتاً ان مولویوں نے آج تک کوئی سامان بنا کے نہیں دیا، کوئی سامان تیار نہیں کیا، لیکن یاد رکھو بھوڑپور کے مسلمانوں، یہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں، دنیا میں جتنے بھی علم ہیں، قرآن عظیم کے علاوہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، بائیولوجی ہو، فزکس ہو، ایگریکلچر ہو، یہ سارے کے سارے علوم و فنون سکھاتے ہیں صرف اور صرف سامان بنانا، اور یہ قرآن عظیم کا علم سامان بنانا نہیں سکھاتا، یہ سکھاتا ہے انسانوں کو انسان بنانا۔ اب بتاؤ سامان اچھا ہے یا انسان اچھا ہے؟ دنیا کا ہر آدمی کہے گا مولانا سامان انسان سے اچھا نہیں ہو سکتا، انسان سامان سے اچھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ سامان اسی وقت نفع پہنچائے گا جب بنے ہوئے انسان کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ آپ نے انسان کو انسان نہ بنایا، اس کی تربیت نہ کی، انسانیت کا سبق نہ پڑھایا، اور سامان بنا کے دے دیا، تو وہ سامان نفع نہیں نقصان پہنچائے گا۔ آپ میرے ہاتھ میں اسکارپیو گاڑی دے دیں، لے امانت اللہ ثانی چلائی سے، اور چلانا نہ سکھائے،
بولو میں گاڑی اڈے میں لے جاؤں گا کھڈے میں؟ میرے ہاتھ میں اس طرح دے دو، لے امانت اللہ ثانی ہمارا شیپ بنا دے، ہمارا خط بنا دے، اور اس طرح چلانا نہ سکھاؤ، بولو بال کاٹوں گا گال کاٹوں گا، گالی کٹے گا نا۔ سامان اسی وقت نفع پہنچائے گا جب بے بنے انسان کے ہاتھ میں نہ پہنچے، بنے ہوئے انسان کے ہاتھ میں آئے گا تو یہ سامان نفع پہنچائے گا، ورنہ نقصان پہنچائے گا، تباہی کی طرف لے جائے گا، بربادی کی طرف لے جائے گا۔ آؤ